نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو میری باتوں کو غور سے سننا ہوگا، اور اس سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور پھر حق پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں شیئر کرتا چلوں کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں پیدا ہوئے، زمانے اور زندگی کے مقاصد کیا ہیں۔ جب زندگی کا اختتام ہمیں موت کے حوالے کر کے قبر تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر قبر میں جا کر بندے پر، انسان پر کیا گزرتی ہے۔ کیا انسان صرف اسی لیے پیدا ہوا کہ وہ جوان ہو، پڑھے، آج کے معاشیت اور مادیت کے دور کے حوالے سے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا پولیس کا کوئی آفیسر بنے، یا بہت پیسہ کمائے، کروڑوں میں پراپرٹی بنائے، یا لاکھوں میں پراپرٹی بنائے، یا نہ بنا سکے، یا غربت کی زندگی گزارے، یا توفیق ملے تو کوئی مسجد بنا دے، یا کوئی مدرسہ بنا دے، یا کوئی زکوٰۃ دے دے، یا خود امامت کرا لے، یا بچوں کو قرآن پڑھا لے۔ لیکن یہ سارا کچھ کر کے اور پھر شادی کرے، پھر بچے ہوں، پھر ان کو پڑھایا جائے، پھر وہ جوان ہو، خود بڑھاپے کی طرف چلا جائے، اور پھر ایک وقت آئے کہ یہی بچے اس کو قبر تک پہنچا کے آ جائیں، اور پھر یہی کاپی بچوں کے ساتھ دہرائی جائے، اور یہ ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے ایسا ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہے ہوتا رہے گا۔ لیکن وہ جو سوال ایک اٹھتا ہے کہ آخر قبر میں کیا ہوگا، بندہ کیوں پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ اور سارے مذاہب والے یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ جو کچھ لوگ زندگی گزار دیتے ہیں عیش و عشرت میں، یا گناہ کی زندگی یا غفلت کی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ ان کو ایک وقت آتا ہے کہ توفیق دیتا ہے اور وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، باقی زندگی ہدایت پر گزار دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اسی مرحلے سے گزرتے ہیں کہ ایک موت کا ذائقہ وہ بھی چکھتے ہیں اور قبر تک چلے جاتے ہیں۔ سوال وہی ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹاپک الگ سے ہے اور کافی لمبا ٹاپک ہے۔ یہاں پر ہے کہ زندگی کا اس کا مقصد کیا ہے، کیوں آیا تھا، کیوں پیدا ہوا تھا، کون ہے، کہاں سے آئے ہیں ہم، یہ سوال ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ جو اس سوال کو سمجھ گیا وہ اپنی زندگی کا فلسفہ سمجھ گیا، مقصد سمجھ گیا۔ یہ سلسلہ حیات و ممات کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے،
اور اس کا جواب انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہے۔ اور شعر بھی کسی نے اس مقام پر کہا تھا کہ تھک کر ہر مقام پر دو چار ہو گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں۔ اللہ کو اپنے بندے کی اس بے بسی پر ترس آیا تو اس نے اپنے رسول بھیجے، اپنے مقرب بندے بھیجے، کس لیے؟ مقصد بتانے کے لیے کہ تجھے کیوں بھیجا گیا۔ آخر میں آخر الزماں آخری نبی خاتم النبیین جس کے اوپر مہر خاتم النبیین کی مہر لگائی، جس پہ آخری رسول بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور یہی مقصد بتانے کے لیے پھر آپ کو ایک آئیڈیل بنا کے بھیجا گیا۔ آج پھر دنیا وہ مقصد بھولتی جا رہی ہے، وہ جو اصل مقصد تھا وہ مقصد پھر بھولتی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ نیو جنریشن میں تو کچھ ایسے نوجوان بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کو کلمہ بھی پورا نہیں آتا، اور وہ بنیادی سوال جو اسلام کے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، جو ہمارے مذہب کے بنیادی سوال ہیں وہ کرتے ہیں۔ معاشی زندگی گزارنے کے اسلوب جو اسلام نے دیے ہیں ان سے ناواقف ہے، جو یورپ نے دیے ہیں اس کو وہ اپنا رہے ہیں، اپنایا ہوا۔ بہرحال ہمارا مقصد جو تھا، جو سوال تھا، اس کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہے حصول رضا الہی، حصول رضا الہی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرما کر ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اور وہ مقصد اس کی رضا کا حصول ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اس کی رضا حاصل کرنا۔ یہاں مجھے ایک شیخ الحدیث ہیں مولانا محمد زکریا صاحب رضی اللہ تعالی، ان کا ایک ملفوظ ہے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تبلیغ مقصود ہے، نہ مدرسہ، نہ خانقاہ۔ نہ تبلیغ مقصود ہے، نہ خانقاہ مقصود ہے، نہ مدرسہ مقصود ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کوئی مفتی مجھ پر فتویٰ نہ لگا دے، پہلے میری بات سن لے۔ فرماتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں، یہ محمد زکریا صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ نماز مقصود ہے، نہ زکوٰۃ مقصود ہے، نہ روزہ مقصود ہے، نہ حج مقصود ہے۔ نہ حج مقصود ہے تو پھر مقصود کیا ہے؟ مقصد پھر کیا ہے؟ اگر یہ بھی ہمارے مقاصد میں نہیں ہے تو پھر مقصد کیا ہے اس کا؟ تو بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اور تصوف کی روح والی بات لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مقصود تو صرف ایک ہی ہے۔ مقصود، یہ باقی سارے کام، اب میں تھوڑی سی چیز وضاحت کر دوں، فرع ہے اس مقصد کی۔ کہتے ہیں مقصود تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصود کیا ہے؟ کہ وہ ہے کہ بندہ اللہ سے لپٹ جائے، بندہ اللہ کو اپنا بنا لے اور خود اللہ کا ہو جائے، بس۔ اب اس کو اللہ قبول کرے یا نہ کرے وہ بات اللہ کی ہے، اس کی نہیں ہے، اس کا کام ہے اللہ کا ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ کوئی تجھ کو مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے میرا۔ میرے
پیارے بچوں، بھائیوں، مجھے سننے والوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تعلیم و تدریس بھی ہے، تصنیف و تالیف بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے. لیکن اگر رضائے الہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ٹوٹی پھوٹی معمولی نیکی اگر پسند آ گئی اور وہ راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ ہی ہے. زندگی کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بندہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. مقصود رضا الہی ہے اور اس کے وسیلہ اتباع شریعت اور دوام طاعت ہے. اب انشاءاللہ العزیز اسی بات کو آگے مزید اس کی تفسیر میں جانے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رضا الہی کے لیے اتباع شریعت کیوں ضروری ہے. اور یہ ایک الگ سے پھر ایک مسئلہ ہے اور اس کو بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. یہ میں نے جو باتیں آپ سے ابھی کی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں تصوف کی روح ہیں، تصوف کی روح ہیں. آج بھی ہمیں ضرورت ہے تو تصوف کی ضرورت ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، تصوف ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو نہ تو بریلویت کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ دیوبندیت کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ وہابیت کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ شیعہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ تو اتنا پیارا صوفیزم کا راستہ ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو اگلے کلپ میں اگر منظور ہوا اللہ رب العزت کو، اور آپ لوگوں کو پسند آئی یہ بات، تو اگلی بات انشاءاللہ اتباع شریعت پر تصوف کے حوالے سے ہی بولوں گا. ٹھیک ہے، تصوف کے حوالے سے ہی بولوں گا. میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو پسند فرما لے، اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو پسند فرما لے اور وہ کہہ دے کہ تو میرا ہے، بس بات پھر بنتی ہے. ڈاکٹر بن جاؤ، کروڑوں کما لو، لاکھوں کما لو، حساب دینا پڑے گا. لیکن اگر کوئی ایک عمل بھی اس کو پسند آ گیا اور اس نے آپ کو معاف کر دیا تو وہ اتنا رحیم ہے کہ معاف کرنے کے بعد وہ اتنا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور جب اس پر گمان کر لیا جائے تو پھر وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں پر ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم اسی بات کو یہیں سے رضائے الہی کے لیے اتباع شریعت ضروری ہے یہیں سے ہم شروع کریں گے. تو تصوف کے راستے میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، وہ آدھی رہ گئی کہ یہ واحد راستہ ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وہ بات بتا کے ختم کرتا ہوں. اور وہ بات یوں ہے کہ ایک صوفی بزرگ تھے، سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو راستے میں کسی شخص نے ان کو گالی دے دی. آج ہمیں گالی پڑے نا تو ہم گالی کا جواب یا گالی سے دیتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ، اور بعض کا تو گالی پر لڑائی جھگڑے قتل تک بات پہنچ جاتی ہے. اور یہ جھگڑے آج کے نہیں، پرانے جھگڑے ہیں. یہی جھگڑے ختم کرنے کے لیے یہ دین اسلام آیا. ٹھیک ہے، اور ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بہترین جو ایک راستہ دیا نا، وہ تصوف والوں نے دیا
کئی باتیں تصوف والوں کی آج کے دور میں لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہیں، لیکن اگر سمجھانے والا ہو تو سمجھ بھی لگتی ہے۔ بزرگ صوفی تھا، جا رہا ہے، کسی نے گالی دے دی، آپ نے ایک طرف دیکھا اس کو اور خاموشی سے آگے نکل گئے۔ گھر گئے، مصلی بچھایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا تو رو کے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے گالی ملی ہے، اس شخص نے گالی دی ہے، اگر تو میں اس قابل ہوں، اگر تو میں، ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر ہم واقعی اس بات کے اوپر سارے مان لیں تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے ہوتے۔ ماننا اور ہوتا ہے، کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ مسئلہ بچھایا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی ہے، تو روک سکتا تھا اس کو، تو نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو کچھ ہے نا۔ تو باری تعالیٰ اگر میرا قصور ہے، میں اس قابل ہوں کہ مجھے گالی دی جائے، تو میرے مولا میں تیری بارگاہ میں تیری سجدہ سر میں رکھا ہے، مجھے معاف فرما دے، میری کوتاہی میرے مولا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ معافی مانگ رہے ہیں، رو رو کے معافی مانگ رہے ہیں، مولا مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے کوئی گالی نہ دے۔ اور اگر میں گالی کے قابل نہیں ہوں، اب اس نے مجھے غلطی سے دے دی یا غلط کر دیا یا کسی بھی بنا پر یا حسد کی بنا پر یا کسی بھی بنا پر مجھے اس نے گالی دے دی، تو مولا اس نے غلط کیا، لیکن ہے تو وہ بھی میرا بھائی، تیرا بندہ ہے وہ بھی، تو میرے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اور اس کے علاوہ اگر اور مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس معافی کی وجہ سے مجھے وہ بھی معاف کر دے۔ یہ ہے ہمارے تصوف کی پہلی سیڑھی، پہلا راستہ، یہ درس ہے ہمارے دین کا، سب سے پہلا بنیادی درس یہ ہے۔ جب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا نا، تب تک ہمیں اگلی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ معاف کرنا، کسی کو معافی دینا سیکھو اگر اس سے معافی لینی ہے تو، ٹھیک ہے؟ معاف کرنا سیکھو، معافی دینا سیکھو۔ اگر بن مانگے کسی کو معافی دو گے تو وہ بھی تمہیں بن مانگے ہی معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ انشاءاللہ تصوف کے حوالے سے ہی رضائے الہی کے اتباع شریعت کے معاملے میں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔